وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی بہتر ہے، اور جن لوگوں نے بیت المال قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کو خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھانے کی اور اپنے سماج اور معاشرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ بیت المال میں صدقہ اور خیرات کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مجبور، محتاج اور مسکین کو علاج کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ کھاتے پیتے لوگ بھی قرض حسنہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی فلیٹ خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے، تو کوئی دیگر چیز خریدنے کے لیے قرض حسنہ لینا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، صدقہ اور خیرات پر دار و مدار ہے اس بیت المال کا، اس لیے جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ صرف اور صرف محتاج، مسکین، تنگ حال اور تنگ دست کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر یعنی بالکل ہی تنگ دست، محتاج، مسکین یعنی ضرورت مند ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جس نے بھی زکوٰۃ اور خیرات دیا ہے، مسکینوں کے لیے دیا ہے۔ اب کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اسے خود بھی پیشکش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بہانہ بنانا کہ ہم قرض حسنہ یہاں سے لے لیں گے تو سودی قرض سے بچ جائیں گے، یہ کوئی عذر نہیں ہے جو قابل قبول ہو، ورنہ ہر دوسرے دن ہر آدمی چاہے گا کہ اس میں سے کچھ قرض حسنہ لے لیتے ہیں اور کما کر دے دیں گے، جبکہ محتاج اور مسکین کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ لالچ کرنے کے بجائے جتنا ہے اتنے ہی سے آدمی اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، یہی بہتر ہے۔ آج جو لوگ زیادہ کے چکر میں، زیادہ کی لالچ میں قرض لے لیتے ہیں اور قرض کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اللہ رب العالمین قرض اور گناہ سے محفوظ رکھ۔ تو اس اعتبار سے بھی ان لوگوں کا قرض حسنہ بیت المال سے مانگنا درست نہیں ہے۔ دوسرے کہ یہ بہانہ بتانا کہ اگر سودی قرض لیں گے تو سود دینا پڑے گا، میرے بھائی نہ یہ قرض لیں اور نہ وہ سودی قرض لیں۔ سودی قرض کا نتیجہ تو کاروبار بھی ڈوبتا ہے۔ جب بڑے بڑے امبانی جیسے بھیک منگے 72 کروڑ معاف کرواتے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔